یونائٹڈ اردو چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دیا میر بھاشا ڈیم جو کہ ایک متنازعہ ڈیم تھا اور جس کی تعمیر ایک طویل عرصے سے تاخیر کا شکار تھی، بالآخر وہ بننے جا رہا ہے۔ مئی 2020 میں واپڈا کی جانب سے اس کا ٹھیکہ فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارے فرٹیلائزر ورکس آرگنائزیشن یعنی WFO اور چین کی حکومتی کمپنی پاور چائنا کو دیا گیا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کہاں ہے؟ اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ منصوبے کی تکمیل کب تک ہوگی؟ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اور منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیا تھیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ میں ہوں سعد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ چینل۔ یہ ڈیم پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے بھاشا میں تعمیر کیا جانا ہے۔ اس کا کچھ حصہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں جبکہ کچھ حصہ گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے دیا میر بھاشا ڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ تعمیر تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر کی بلندی پر ہوگی، جبکہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت سے 165 کلومیٹر اور چلاس سے 40 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے نچلی طرف ہوگی۔ ڈیم دریائے سندھ کے پانی کا قدرتی بہاؤ استعمال کرتے ہوئے اس پانی کا 15% استعمال کرے گا۔ ڈیم مجموعی طور پر 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوگا، جبکہ 100 کلومیٹر مزید رقبے پر ڈیم کے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی۔ واپڈا کے مطابق ڈیم کی بلندی 272 میٹر ہوگی۔ اس کے 14 سپل وے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ اس میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی، جبکہ اس میں ہمہ وقت 6.40 ملین ایکڑ فٹ پانی موجود رہے گا۔ ناظرین، اگر بات کریں ڈیم پر آنے والے خرچ کی تو رپورٹس کے مطابق ڈیم کی تعمیر پر ٹوٹل خرچ 1406.5 ارب روپے ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر پر فی الفور کام شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ڈیم کی تعمیر سن 2028 تک مکمل ہوگی۔ 175 ارب روپے ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے، ان کی ادائیگیوں، ان علاقوں میں رہنے والوں کی آبادکاری اور مقامی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ڈیم کی تعمیر سے 16,500 لوگوں کو روزگار ملے گا، جبکہ ڈیم سے 4,500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ ملک میں پیدا ہونے والے پانی کی موجودہ قلت کو بھی کم کیا جا سکے گا، جبکہ ڈیم کے ذریعے 12 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی کو زراعت کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ بھاشا ڈیم کی عمر 100 سال ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے تربیلا ڈیم کی عمر میں 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاشا ڈیم کی وجہ سے تربیلا ڈیم میں آنے والی مٹی اور گارے کی مقدار میں کمی واقع ہوگی۔ بھاشا ڈیم میں 375 میگا واٹ کی 12 ٹربائنز لگیں گی، جن سے 4,500 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ڈیم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیم جلدی تعمیر ہو سکے گا، اور ان حصوں کے ٹھیکے بھی الگ الگ کمپنیوں کو دیے گئے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر سے 30 دیہات اور مجموعی طور پر 2,200 گھرانے، جن کی آبادی تقریباً 22,000 ہوگی، متاثر ہوں گے، جبکہ 500 ایکڑ زرعی زمین اور شاہراہ کرہ کرم کا 100 کلومیٹر کا علاقہ زیر آب آئے گا۔ ان نقصانات کی تلافی اور متاثرہ آبادی کی آبادکاری کے لیے 9 مختلف منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ ناظرین، دیا میر بھاشا ڈیم کا منصوبہ کئی دہائیوں سے زیر غور ہے۔ پہلی مرتبہ اس منصوبے کی تجویز 1980 کی دہائی کے آغاز میں زیر غور آئی تھی۔ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلی مرتبہ 2004 میں تیار کی گئی، جبکہ سن 2005 سے 2008 کے عرصے میں دوبارہ اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائننگ پر کام ہوا تھا۔
سن 2008 میں ایگزیکٹو کمیونٹی آف نیشنل اکنامکس کونسل، جس میں 4 صوبوں اور وفاق کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ڈیم کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت دی تھی۔ اس کو ایک ایسا منصوبہ قرار دیا گیا جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کا ایک حصہ چونکہ گلگت بلتستان میں تعمیر کیا جائے گا اور انڈیا طویل عرصہ سے گلگت بلتستان کے خطے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے۔ 2008 میں اس ڈیم کی لاگت تقریباً $12 ارب آنی تھی۔ اس خطیر رقم کو پاکستان اپنے وسائل سے فراہم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے توقع تھی کہ عالمی ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آغا خان نیٹ ورک سرمایہ فراہم کریں گے، مگر ڈیم منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیا نے منصوبے پر اعتراضات اٹھا دیے۔ انڈیا کے اعتراضات پر عالمی اداروں کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری عارضی طور پر روک دی گئی۔ 2014 میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ عالمی ادارے ڈیم منصوبے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کو تیار ہیں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ سن 2017 میں چین کے سامنے اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کرنے پر بات ہوئی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے تھے، مگر بعد میں اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اس منصوبے پر چین کی سخت شرائط قابل قبول نہ تھیں۔ چین نے اس منصوبے کے لیے کیا شرائط پیش کی تھیں، اس بارے میں اطلاعات فراہم نہیں کی گئیں اور دیامیر بھاشا ڈیم سی پیک منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ان سب تنازعات کے چلتے ایک لمبے عرصے کے بعد بالآخر ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ سکے اور پاکستان کے لیے خوش آئندہ ثابت ہو۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔